سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسی تمہارے سامنے کھا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ الا انهم هم الكاذبون، سنتے ہو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، ان پر شیطان غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ اولئك حزب الشيطان، وہ شیطان کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون، سنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ كتب الله لأغلبن انا ورسلي، اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، یہ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں. رضي الله عنهم ورضوا عنه اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. أولئك حزب الله یہ اللہ کی جماعت ہے. ألا إن حزب الله هم المفلحون سنتا ہے اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے. صدق الله العظيم. اللہ تعالی ہمارا حال بہتر بنائے اور ہماری آخرت کو بھی خوبصورت بنائے، اور اللہ تعالی دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا. آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا مبارک دور تھا. ایک شخص تھا جس کا نام تھا سالبہ. یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور میرے پاس مال تھوڑا ہے تو آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں، رچ آدمی بن جاؤں، امیر بن جاؤں، دولت مند بن جاؤں، پیسے والا بن جاؤں. تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سالبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے. دوبارہ پھر سالبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور اسی قسم کی بات کہی، بلکہ اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی. لائف سٹاک پہلے بھی جو عرب کا ایک یوں بولیے کہ خطہ تھا، اس کے اندر یہ بڑا کام تھا. آج بھی الحمدللہ ہمارے وطن عزیز مملکت خدادار پاکستان کو دیکھا جائے یا ہمارے سب کانٹیننٹ کو دیکھا جائے تو یہاں پر بھی گلہ بانی، بکریاں پالنا، جانور پالنا، یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے. محکمہ ایک پورا بھی ہے ہمارے یہاں، پورا ایک محکمہ ہے جس کا نام ہے محکمہ لائف سٹاک. تو بہرحال یہ بکریاں تھیں اس کے پاس، تو بکریوں میں اضافہ شروع ہو گیا. اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اب ان بکریوں کو لے کر کے یہ مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتا تھا. چنانچہ مدینہ منورہ سے اس نے کوچ کی، وہاں سے روانہ ہو گیا اور جنگل میں چلا گیا. جنگل میں گیا اور جمعہ اور جماعت سے حاضری سے محروم ہو گیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا کہ سالبہ. تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اب وہ جنگل میں ہے اور اس کے مال کی اتنی بہتات ہو گئی ہے، اتنا زیادہ اس کی بکریاں ہو گئی ہیں کہ اب جنگل میں بھی گنجائش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ پر افسوس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے اپنی اپنی جو بھی صدقات تھے، جو زکوٰۃ ان کی بنتی تھی، وہ ان کے حوالے کی. اور جب یہ سالبہ کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر کے کہا کہ زکوٰۃ ادا کر دو، تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں. جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا سالبہ پر افسوس. پھر سالبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کے قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ وہاں سے روانہ ہوا، اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا۔ خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا، آپ نے بھی قبول نہیں کیا۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ثعلبہ کی توبہ قبول کیوں نہ ہوئی؟ تو اس کا جواب تفسیر قرآن میں سراج الجنان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا رونا دھونا یہ دل سے نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی اس سے بچنے کے لیے واہ ویلا کر رہا تھا، اور چونکہ توبہ صدقے دل سے نہیں تھی، سچے دل سے نہیں تھی، اس لیے قبول نہیں ہوئی۔ تو توبہ ہو اور صدقے دل کے ساتھ ہو، سچے دل کے ساتھ ہو، یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صلحاء فرماتے ہیں کہ دولت کی مثال ایک سانپ کی سی ہے کہ جب یہ کسی کے پاس آتی ہے تو پھر اسے بعض اوقات ڈس لیتی ہے، اور سانپ جب ڈس لیتا ہے تو پھر لائف تھریٹنگ معاملہ ہوتا ہے، بندے کی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ تو جس طرح سانپ یہ زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اسی طرح بعض اوقات زیادہ دولت کا آ جانا یہ انسان کی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ جیسے 1,00,000 روپیہ ہے، اس پہ زکوٰۃ کا جب کیلکولیشن کریں گے تو وہ بنے گی 2,500 روپے۔ تو 2,500 روپے بندے کو دیتے ہوئے کوئی زیادہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ رقم جو ہے وہ 1 ارب روپے کے اوپر لے جائیں اور پھر زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں، 1 ارب روپے کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنے گی، اس کا 2.5% آپ نکال لیں تو یہ کروڑوں میں بنے گا۔ تو پھر بندے کو ہول اٹھے گا، اتنے کروڑ روپے دینے پڑیں گے، اتنے کروڑ روپے دوں گا۔ وہ 2.5% جو دینے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن جو 97.5% اس کے پاس موجود ہے اس کو نہیں دیکھ رہا۔ یعنی یہ دیکھیں کتنا عجیب فلسفہ ہے کہ جس رب کریم نے 100% دیا ہے اور اس 100% میں سے بھی 97.5% ہے، یہ ہمارے پاس ہی ہے۔ دینا کتنا ہے جو زکوٰۃ کی اس میں لاگو کیا گیا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 2.5% ہے، لیکن 2.5% بندے کو بعض اوقات وہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور جو زیادہ اس کے پاس ہے اس کو کیا کر دیتا بندہ؟ بھول جاتا ہے۔ تو یہ مال کا بعض اوقات وبال بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سے ہمیشہ عافیت کا، سلامتی کا سوال کرنا چاہیے، برکت کا سوال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے اور ہمارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے یا مال و دولت آ جائے تو پھر بخیل بننے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض نشان سے، زبان حق کے ترجمان سے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ عرض کیا کہ مجھے یوں لگتا ہے، فرمان کا مضمون بتا رہا ہوں، کہ یہ زیادہ دولت کی وجہ سے کہیں میری آخرت یہ خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنے مال میں سے صدقہ کیا کرو، اور یہ بہت صدقہ کرنے والے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم سے جب بھی سوال کریں عافیت کا سوال کریں، برکت والے، خیر والے، عافیت والے، سلامتی والے رزق کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے، ورنہ بعض اوقات چیز تو آ جاتی ہے لیکن پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، نیگیٹو سینس کے اندر جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پروگرام کا موضوع ہے آج دولت، اسی کو لے کر کے انشاءاللہ
آگے بڑھیں گے. محفوظ بھائی سے آئیے ابھی کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں. حق کے محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں اور اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں. اپنے اس آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں. ہم وہ بندے ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے ہیں اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں. یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ہاں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال 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 رکھا ہے. نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے غرور کا. مجھے ہے وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے
مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، نہ مٹا پائے گی ہمیں دنیا، ایسی مضبوط تر پناہ میں ہے، وہ ہماری نگاہ میں نہ سہی، ارے ہم تو سرکار کی نگاہ میں ہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، آپ نے تو خیال رکھا ہے، آپ نے تو خیال رکھا ہے، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، آپ نے تو سنبھال رکھا ہے، آپ نے تو سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال رکھا ہے، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، تم پہ قربان ہر حسین و جمیل، تم پہ قربان ہر حسین و جمیل، آقا تمہیں ایسا جمال رکھا ہے، تمہیں ایسا
ایسا جمال رکھا ہے تیرے قدموں میں موت مل جائے تیرے قدموں میں موت مل جائے بس یہ ایک سوال رکھا ہے بس یہ ایک سوال رکھا ہے بس یہ ایک سوال رکھا ہے تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرا اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مرشدی نے سنبھال رکھا ہے اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم اس دنیا میں خیر کے ساتھ یوں بولیے عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، ورنہ پہلی امتوں میں جو گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازوں پر ان کی چارج شیٹ لکھی ہوتی تھی کہ اس بندے نے کیا کیا گناہ کیا ہے، کان مکتوباً علی بابہ، رات میں جو معاملات اس نے کیے ہیں وہ اس کے دروازے پر صبح لکھا ہوتا تھا۔ یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دولت آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ عمر فیاض بھائی، کون نہیں چاہتا ہوگا کہ میں دولت مند بنوں؟ بالکل، کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان بہت ہی اعلیٰ ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شخص ہی یہ چاہتا ہے کہ میں دولت مند بن جاؤں، امیر بن جاؤں، اور آپ اگر دیکھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز بھری پڑی ہیں کہ کس طرح آپ امیر ہو سکتے ہیں، امیر بننے کا نسخہ، جلد امیر بننے کا نسخہ، تو دولت مند بننے کے طریقے، دولت مند بننے کے طریقے، تو اس طرح کا جو ہے وہ کانٹینٹ بھرا پڑا ہوا ہے میڈیا کے اوپر۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ کیا دولت کا حصول یہ مطلق ہی مذموم ہے کہ بندہ دولت کا حصول ہی نہ کرے، مالا دولت کو یوں کہہ لیں کہ اس کے حاصل کرنے کی تگ و دو ہی نہ کرے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً ہی جو ہے وہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہو، بلکہ جو ہے وہ حصول رزق حلال کو تو ایک عبادت کا درجہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ دین اسلام کی یوں کہہ لیں کہ جو حدود ہیں، SOPs ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ مال کمائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ روزی کمانے کے، رزق کمانے کے تو احادیث کے اندر فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن مذموم کیا ہے، یہ حد مذمت تک کب پہنچتی ہے سلمان بھائی؟ مذموم یعنی برا کیا ہے اس کے اندر؟ برا کیا ہے یعنی اس میں برائی کیا ہے؟ برائی تب آتی ہے کہ جب آپ حلال اور حرام کو یوں کہہ لیں کہ اس کی تمیز کیے بغیر آپ اس کو کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ حلال ہو حرام ہو جو بھی ہو آتا جائے، کیونکہ آج کے نوجوان ہوں یا جو بھی کمانے والا بندہ ہے، اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کا جو آئیڈیل ہے بد نصیبی سے وہ اہل علم حضرات ہونے کے بجائے جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو لوگوں نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ کتنے لیول پر آ کر کمانا کہ بندہ جو ہے وہ پھر اپنے راستے سے ہٹ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔
اتنا کماؤ کہ وہ جو ہے وہ اتنی مال کی فراوانی. آپ نے شروع میں سالبہ کا واقعہ بھی بیان کیا کہ بھی اتنا جو ہے وہ مال کی کثرت کہ جو ہے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں جو ایسا کر رہے ہیں کہ اتنی کما رہے ہیں, اتنا کما رہے ہیں. اور پھر سالبہ کے واقعے کے اندر کہ اس نے تمنا کی کہ یا رسول اللہ میرے پاس اگر مال آ جائے میں صدقہ کروں گا, خیرات کروں گا, لوگوں کو نوازوں گا. لیکن جب اللہ پاک نے اس کو عطا کیا تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے دوسرے راستے کی طرف چلا گیا, اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا, اور اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ غافل ہو گیا, جمعے کی نماز سے جو ہے وہ غافل ہو گیا, دیگر نمازوں سے غافل ہو گیا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورۃ تکاثر میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا, کہ جناب ہلاک کر دیا جی. الہاکم التکاثر اللہ اکبر. حتی زرتم المقابر. مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا, یہاں تک تم نے قبروں کا منہ جو ہے وہ دیکھ لیا. جی اللہ رحمت بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر قرآن پاک میں رب کریم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کا طلبگار ہے اسے دنیا دے دی جائے گی, اس میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی, اور جو آخرت کا طلبگار ہے اس کو آخرت دی جائے گی. اس کے لیے آخرت کی عظیم الشان نعمتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے تعلق سے کیا فرمایا کہ جو بس مال کمانا چاہتا ہے, مال ہی چاہیے, بس پیسہ چاہیے, عبادات سے غافل ہے. ارشاد فرمایا کہ مال اور شرف یعنی بڑائی کی محبت دل میں اس طرح منافقت کو پیدا کرتی ہے کہ جیسے پانی سبزی کو اگاتا ہے, کہ سبزہ آ رہا ہے, سبزی اگ رہی ہے. اب بندے کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو پھر وہ عبادات سے بھی غافل ہوتا ہے, وہ حقوق العباد کو ادا کرنے سے بھی غافل ہو جاتا ہے, اور وہ دین اسلام کی تعلیمات سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور جناب ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں, جی ہاں سونے سے بھری ہوئی دو وادیاں جن میں سونا ہی سونا بھرا ہوا ہے, فرمایا اس کے باوجود وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی آ جائے. یعنی 2 وادیاں مل گئی ہیں, اس پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا, اور اس پر جو ہے وہ دین اسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں آ رہا, بلکہ اس کی تمنا کیا ہے کہ دوسری سے جو ہے وہ تیسری وادی کی طرف میں چلے جاؤں. لالچ بڑھتا جائے گا نا, یعنی یوں یہ ہرس اسی کے پیچھے. دیکھیں عمر فیاض بھائی, جی ہاں, آپ جس چیز کو فوکس کر لیتے ہیں نا وہ چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے, اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ہے نا وہ بعض کا کیا ہے بندے کو نظر نہیں آتا. ایسا ہی. آپ دیکھیے میں اس کی آپ کو بات بتاتا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بندے کے ہاتھ میں جو ہے نا موبائل ہے. تو پہلے ایک جو ہے وہ موڈ ہوتا تھا, کچھ ٹائم پہلے کی بات بتا رہا ہوں, اب بھی ہے, وہ اسے کہتے ہیں سلیکٹیو فوکس. کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو فوکس آپ کر لیتے ہیں وہ تو فوکس ہو جاتا ہے, باقی سب کیا ہو جاتا ہے, وہ بلر ہو جاتا ہے. جی تو یہ تصویر جو ہے بڑی ایک یوں اس کے جو یوں بولے یہ کیا اس کو بولتے ہیں مہروز بھائی, کتنے ایم بی کی ہیں. ہاں ایم بیز اس کے کیا ہوتے ہیں بھائی, ایک عام تصویر اگر 4 MB کی بنی ہے تو یہ کتنے کی بنے گی, یہ 25 MB کی بنے گی, 30 MB کی بنے گی, یعنی اس طرح ریزولیشن زیادہ ہوگی, ریزولیشن کیونکہ اس کا ہائی ہے. ایسی بات یہ بھی آپ نے درست بات کہی. تو سلیکٹیو فوکس یعنی جو میں پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا وہ کیا تھا, سلیکٹیو فوکس نے کیا کیا, وہ ایک جو آدمی تھا اس کو تو فوکس کر لیا, باقی سب کو کیا کر دیا, بلر کر دیا. تو بعض اوقات انسان جب سلیکٹیو فوکس دولت پر کر لیتا ہے, یعنی فوکس صرف کس پر کر لیا ہے, پیسے کے اوپر, اور باقی سب کو کیا پھر معاملہ بلر جب ہوتا ہے تو پھر یہ سارے یوں بولیے کہ خرابیاں کیا ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں کہ بندہ حلال حرام کی تمیز بھی بھولتا ہے, نمبر 1, اور پھر نمبر 2 یہ یوں بولیے کہ مزید لالچ کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات یہ مبتلا ہو جاتا ہے. نمبر 3 پھر اس کو اللہ کی راہ میں دینے کا کیا ہے, دل بھی نہیں کرتا. یہ بھی صورتحال ہوتی ہے. اچھا یہ ہر جگہ ایسا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے, ہر جگہ ہی ایسا ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ جن کو اللہ کریم نے دولت سے نوازا ہے, مال سے نوازا ہے, وہ اللہ کی راہ میں خیرات بھی کر رہے ہیں, اور بہت بڑی بڑی خیرات کر رہے ہیں, اور دین کی خدمت میں رقم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, لوگوں کی یوں بولیے کہ بھلائی کے اندر اپنا مال جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ موجود ہیں وللہ الحمد, اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں ہی رکھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی آفات سے کیا کر رکھا ہے, بچا رکھا ہے. تو اللہ ہمارا انہی لوگوں میں جو ہے وہ شمار فرمائے. لیکن دیکھا گیا ہے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جب تھوڑا ہوتا ہے نا پھر تو اس کا دل کھلا ہوتا ہے, اور جب اس کے پاس
احساس زیادہ آ جاتا ہے پھر اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، یہ تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں اور اس طرح کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مہروز بھائی ایک اور جو ہے وہ فریز بھی ہے بات چیت کرنے کا، پہلے تو میں اس پر ہی آ جاؤں، میں نے بھی چادر لی ہوئی ہے، عمر فیاض بھائی نے بھی رکھی ہوئی ہے چادر، اور محفوظ بھائی سے میں نے کہا کہ آپ نے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، حالانکہ کراچی میں بھی ٹھنڈ جو ہے نا وہ ایکسکلیڈ لمٹ، جیسے کراچی والوں کے لیے تو کیا ہے بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو آپ ماشاءاللہ پورا موسم جی آپ بغیر کسی کے چادر بھی نظر نہیں آ رہی کوئی، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا خیال ہے ٹھنڈ مجھے کتنی لگتی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں اسی لیے تو تعجب کر رہا ہوں۔ نہیں، میں الحمدللہ پورے اہتمام سے آیا ہوں، البتہ یہاں آ کے جو ہے نا وہ میں نے جیکٹ اتار کے بیٹھا۔ اتار لی ہے، چلیں اللہ برکت دے آپ کو۔ ویسے ٹھنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے سردی کا تعلق لگنے سے، محسوس کرنے سے، محسوس کرنے سے بھی، محسوس سے بھی ہے، لگنے سے بھی ہے۔ جب آپ کو سردی لگتی ہے مہروز بھائی بس پھر لگتی ہے۔ پھر بندہ بستر میں بھی ہو تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے بیچارہ، نہیں مجھے کانپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ بچائے، ملیریا کا بالخصوص جسے پرابلم ہو جائے تو وہ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کے ساتھ صرف اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پہ ٹھنڈ زیادہ ہے۔ چلے اللہ رحمت فرمائے، اللہ آپ کو صحت عافیت دے، اور اللہ ہمیں عافیت کے دائرے میں رکھے۔ اور موسم ظاہر سی بات ہے یہ ہے، یہ اپنی یوں بولیے کہ تابانیوں کے ساتھ ہی ہے اور اپنی تجلیوں کے بھی مہروز بھائی، جی فوائد ہیں، گرمی کی بھی تجلیاں ہیں تو سردی کی تجلیاں بھی تو اپنی جگہ پر ہیں۔ اللہ پاک دونوں کے فوائد عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی پوائنٹ پر آئے مہروز بھائی کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے بارے میں یہ زندہ یار یہ تو حرام سے ہی کمایا ہوا ہے، اس کے پاس تو جو ہے یہ حرام ہی کما رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، ہیرا پھیری جو ہے وہ کر رہا ہے، ادھر سے خرد برد کر رہا ہے، یہاں سے یوں کر رہا ہے، ادھر چونا لگا رہا ہے، ادھر قبضہ کر رہا ہے، اس کو لوٹ رہا ہے، ادھر کو لوٹ رہا ہے۔ یہ بھی ایک دولت مند طبقہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی باتوں سے وہ کیا ہے شکار ہوتا ہے اس کو زخمی کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی تکلیف دی جا رہی ہوتی ہے کہ بندہ تو اپنے آپ کو حرام سے کیا کر رہا ہے، بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں پیسہ کیا حرام سے اکٹھا کیا ہوا۔ بھئی ہم ان کے باپ دادا کو جانتے ہیں، ان کے باپ دادا کیا تھے اور آج دیکھو یہ جو ہے وہ کیا بن گئے ہیں۔ یہ جو بولنے کا طریقہ ہے یا یہ جو بات چیت ہے اس پر جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں سلمان بھائی، لوگوں کی تربیت نہیں ہے، نہ دنیاوی طور پہ ہے نہ دینی طور پر ہے، تو جو ان کے منہ میں آ رہا ہوتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات جو افراد کسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ جب کسی کے پاس وہ نعمت دیکھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں ملی تو یہ کسی کو بھی نہیں مل سکتی۔ دین اسلام کی ہمیں تعلیمات دیکھنی ہوں گی۔ جب بینگ اے مسلم ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں رکھنی پڑیں گی۔ تو دو تین باتیں اگر ہم اپنے پیش نظر رکھ لیں، موضوع سے متعلق بھی اور آپ کے سوال سے متعلق بھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مال و دولت فی نفس ہی وہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، اسے اچھا سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آیات کریمہ اور احادیث پاک کا خلاصہ جو مفسرین نے اور شارحین نے اور فقہ نے بیان کیا وہ یہ کہ دولت فی نفس ہی اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری ہے، بلکہ دو تین چیزیں ہیں جو یہ متعین کریں گی کہ دولت اچھی ہے یا بری ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ وہ کس طریقے سے حاصل کی جا رہی ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، شریعت کے دائرے میں کہ شریعت کے دائرے کے باہر ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جو حلال ہے وہ اچھا ہے، جو شریعت کے دائرے میں وہ اچھا ہے، جو حرام ہے وہ برا ہے، اور جو شریعت کے دائرے سے باہر ہے وہ برا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کس نیت کے ساتھ دولت حاصل کی جا رہی ہے۔ طریقہ تو جائز ہے لیکن نیت جائز نہیں ہے، تو پھر یہ چیز بھی میٹر کرتی ہے اس بات میں کہ اب اس دولت کا حکم اس اعتبار سے کیا ہوگا کہ اس کے لیے یہ وبال ہوگی یا نجات کا باعث ہوگی۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتی اس موضوع پر، وہ ہے کہاں خرچ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی دولت کے احکام ہوتے ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ لوگ ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ابتداً ہی کہا کہ دنیا میں صرف دولت کا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی نعمت کسی کے پاس ہے تو وہ نعمت حاصل کرنے کے لیے بہت سارے معاشرے کے دیگر افراد بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوتی، بارآور نہیں ہوتی، تو انگور کھٹے ہیں والی بات ہو جاتی ہے کہ کیونکہ انگور تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکی تو اب آپ نہیں کھا رہے تو آپ کہہ رہے ہیں اچھے نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی آیات میں یہ مضمون رب کریم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے مال و دولت کی تقسیم، اور وہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور اگر دولت بری چیز ہوتی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف آئیں تو سب سے بڑا نام جو عمومی طور پہ لیا جاتا ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی دولت کیسی ہے
کہ یہ دولت سے بار بار کیا خرید رہے ہیں. یعنی ہم دولت سے کیا خریدیں گے؟ کھانا خریدیں گے، پہننے کے لیے کپڑے خرید لیں گے، آسائشوں کا سامان. یہ وہ عظیم ترین انسان ہے کائنات کے، ان کے پاس دولت ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس دولت سے میں کیا کروں. دیکھیں سلمان بھائی، جو بھی آپ کے پاس چیز ہے نا، آپ اس کا چاہیں گے کہ اس سے میں زیادہ سے زیادہ قیمتی چیز خریدوں. مثال کے طور پہ آج کل آپ نے بات کی سردیوں کی، تو سردیاں ہیں تو لوگ گرم کپڑے لینے لازمی طور پہ جا رہے ہوں گے. کچھ پرانے موجود ہوں گے لیکن کچھ نئے بھی لینے جا رہے ہوں گے. تو اب جب نئے لینے جاتے ہیں تو ایک عمومی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ کیا سوچ ہوگی کہ جناب سستا اور چنگا، ایسا ہی ہے نا، چیپ اینڈ بیسٹ مل جائے. Yes. تو کیا خواہش کیا ہوگی؟ پیسے کم خرچ ہوں اور چیز بہترین ملے. تو یہ بالکل صحیح سائیکی ہے، یہ غلط نہیں ہے. اگرچہ اس میں بعض اوقات جو ہے نا زیادہ ہی ہرس آ جاتی ہے تو پھر بندہ دھوکہ بھی کھا لیتا ہے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دولت کو آپ اگر دیکھیں سلمان بھائی، جی، تو وہ دولت سے بار بار کیا خرید رہے ہیں؟ جنت خرید رہے ہیں. واہ جنت خرید رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی کا نام تو میں نے بھی لیا، اور یقیناً خلفائے راشدین میں تو سب سے زیادہ امیر آپ ہی ہیں، لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی حضرت عثمان غنی نہیں ہے. پہلے نمبر پہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین کے پاس جا کے روتے تھے کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو گئی ہے، کہیں یہ مال جو ہے نا وبال جان نہ بن جائے. تو امہات المؤمنین کہتی تھی راہ خدا میں خرچ کرو، اور یہ مطلب جسے کہنا چاہیے نا بے گنے خرچ کیا کرتے تھے. کیا بات. تو یہ میں نے بات یہ بیان کری کہ اگر مال و دولت برا ہی ہوتا تو یہ جو افراد ہیں کہ جو امت کے رہنما ہیں، راہبر ہے، مینارہ نور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دولت نہیں دیتا. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جن افراد کے پاس دولت ہے انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے حاصل کر رہے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بدگمانی کا حق نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ واضح ہے، ایک شخص کرتا ہی حرام کام ہے، ایک کرتا ہی ناجائز کام ہے، تو وہ تو واضح ہے. اگر سودی لین دین جیسے سود پہ کرتے دے رہا ہے، ہاں اچھا، اس کے بارے میں بھی یوں کہ دل میں یہ بات ہے، ظاہر سی بات ہے میں جانتا ہوں کہ اس شخص کی ذرائع آمدنی حرام ہی ہے، تو اب میرے دل میں یہ بات ہے کہ اس کا مال حرام ہے، تو اس پہ باس پرس نہیں ہے کیونکہ حقیقت پر مشتمل ہے. لیکن یہی حقیقت بلا وجہ، بلا ضرورت شرعی لوگوں کو بتاتے پھرنا، اس کی بھی شریعت نے ایسے اجازت نہیں دی. بعض صورتوں میں تو منع ہوگا. اچھا دوسرا کہ جو رزق حلال ہے، اللہ تعالی ہم اپنے آپ سے پوچھیں سلمان بھائی، حرام کام کرنے والے پہ دنیا مل سکتی ہے، جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے اس کے پاس آ سکتی ہے، جو اللہ کو راضی کر رہا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی حاصل کر رہا ہے، برت رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس نہیں آئے گی. یہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کے پروگرام میں وہ مبلغ تو آ کے بیٹھ جائے جو آپ سے لڑ رہا ہے. ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، لیکن سمجھانے کے لیے میں سامنے کی بات کر رہا ہوں صحیح کہ ایک مبلغ، ایک اسلامی بھائی جو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن وہ آپ کے لیے وبال جان بنا ہوا، اسے تو آپ بٹھا رہے ہیں، اور جو آپ کا دوست ہے جس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہے اس کو نہیں بٹھائے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں یقیناً بدکاروں کو کیا کافروں کو بھی دیتا ہے، جی بہت ساری نعمتیں، اور بند نہیں کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دے، اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو دے رہا ہے تو اپنے فرما برداروں کو نہیں دے گا. تو ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اور جائز ذرائع سے جو بھی دستیاب وسائل ہیں وہ اختیار کرتے ہوئے ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس بات کو بالکل اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں، دل میں بٹھا لیجئے کہ رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ رب کائنات کی بارگاہ سے ہوتی ہے. یہ ہماری ایفرٹ صحیح ہے، ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا. ایک ہی طرح کی زمین ہے، ایک ہی طرح کا ایٹماسفیئر ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی طرح کا بیج ہے، ایون اس کے اوپر جو محنت ہو رہی ہے وہ بھی ایک ہی. یعنی بعض اوقات زمین ہے نا، وہ ٹھیکے پہ کسی کو دی تو وہ ایک ہی فرد کو دے دی، 2 زمین ہے، تو وہ دونوں زمینوں سے جو فصل ہوگی وہ مختلف ہو سکتی ہے. میں تھوڑا اختلاف کروں گا بہروز بھائی سے. زمین ایک ہے، جی بات درست ہے، جی، بیج ایک جیسا ہے، جی یہ بھی مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی ایک جیسا ہے، یہ بھی مان لیا، ایٹماسفیئر ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیا. ٹھیک ہے. محنت ایک جیسی ہے، یہ کبھی کبھی نہیں ہوتا. ہاں یہ بعض اوقات نہیں ہوتا، ایگری. مہروز بھائی، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، بے شک نہیں کرتا. ہم نے مہروز بھائی پیداوار کے اعتبار سے جی فصلوں کو، کھیتوں کو مختلف انداز میں دیکھا ہے. صحیح.
جس نے محنت کی ہے، جس نے ایگریکلچر کے رول کو کیا کیا ہے، فالو کیا ہے، اور عام لوگوں سے ہٹ کر جس نے محنت کی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیداوار بھی کیا کی ہے، زیادہ عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بات بہرحال ایک درست ہے، دینا کس نے ہے؟ دینا اللہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو دے رہا ہے، اور یہ اس کے دستے قدرت میں ہے، جس کو چاہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ ہی ہے دینے والا، وہی رزاق ہے، رزق پیدا بھی کرتا ہے، بندہ کیا کرتا ہے؟ پہنچاتا بھی ہے. تو ہماری توجہ رب تبارک تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ہونی چاہیے، کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بات ہے. لیکن یہ جو ہم نے پوائنٹ ابھی لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں یہ مت جو ہے وہ بولیں بغیر کسی یوں بولے کہ شرعی ثبوت کے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کی دولت ہے، حرام جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. مہروز بھائی، آپ کا شہری جو ہے نا وہ تجربہ ہے، زندگی آپ نے شہر میں گزاری ہے. ہمارا ایک جو ہے نا وہ دیہات سے وابستہ ایک زندگی کا ایک عرصہ ہے جو دیہات میں گزرا ہے، اب تو شہر میں گزر رہا ہے. یہ ہوتا ہے مہروز بھائی، دو لوگوں کی زمین جو ہے نا وہ ایک جیسی ہے، ایک کے حالات کیا ہو گئے؟ اچھے ہو گئے، ایک کے کیا ہو گئے؟ خراب ہو گئے. اب جس کے اچھے ہو گئے ہیں وہ تو اچھے ہو گئے ہیں، جس کے خراب ہیں یا جو اس سے آگے کیا ہے نہیں بڑھ پایا، اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی جیب مٹانے کے لیے بعض اوقات، یعنی لوگ کیا کرتے ہیں مہروز بھائی، اپنی جو ان کے اندر احساس کمتری یا جو ان کے اندر شرمندگی ہوتی ہے نا، اور دوسرے کی برتری کو برداشت نہ کر پانا، جی، اور اس سے جیلسی کا جو ہے وہ اظہار کرنا، یہ جب یہ سب مطلب اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، وہ احساس کمتری ہے اپنے اندر، اس کو کیا کرنا ہے؟ چھپانا ہے. اور جو اپنے کمفرٹ زون میں ہے وہیں پر رہنا، اس سے کیا ہے؟ نکلنا نہیں ہے. تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ اس طرح کے فریزز کا کیا کرتا ہے؟ سہارا لیتا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ کیا بولے گا، مہروز بھائی اور میں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، ایک مثال کی بات، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہم لے کے بیٹھ رہے ہیں جی. حالانکہ مہروز بھائی تو ہم سے سینئر عالم دین ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو برکت دے. تو درس نظامی میں بھی یہ ہم سے جو ہے وہ آگے تھے. تو بہرحال یوں اگر ساتھ ہیں، ساتھ ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب بندہ یہ ان کے نمبر آگے نقل مار کے پاس ہوا. کتنا ٹائم لگتا ہے یہ بات کرنے میں؟ نقل مار کے پاس ہوا یا نقل مار کے کیا کیے؟ نمبر لیے. یہ لفظ بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا. لیکن یہ جو احساس کمتری اور محنت کا نہ کرنا جو اپنے اندر چھپایا ہوا نا، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ختم کرنا چاہیے تھا. احساس کمتری ختم کرتا جو اپنے اندر نیگلیجنس تھی، کلاس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کلاس میں نہیں ہے. مہروز بھائی میں ایک آپ کو حیران کن بات بتاؤں، ہم جو ہے کسی جگہ پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور جنگ موتا کے بارے میں کیا ہو رہی تھی؟ بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ 5 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھے. صحیح ہے. تو چلتے چلتے میں کیا ہوا، میں رکا، ایک میں نے کویسچن کیا. تو ان 5 میں ایک نے ایک سے کہا کہ آپ یہ بتا دو کہ کس بارے میں کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، تو جو آپ بولو گے وہ میں جو ہے نا وہ آپ کو پیش کروں گا. صحیح ہے. مہروز بھائی میں حیران ہو گیا سن کے. اچھا، اور بندہ جواب نہیں دے پایا، موضوع ہی نہیں بتا پایا. موضوع نہیں بتا پایا بھی کس موضوع پر بات ہو رہی ہے. اچھا، ایک جغرافیہ ہے، فوجیوں کی تعداد ہے، مقام ہے، سن ہجری ہے، کون سا ہجرت کا سال ہے، بعثت کا کون سا سال ہے، تاریخ جو ہے وہ عیسوی کیا ہے، تو جناب قمری کیا ہے، شمسی کیا ہے، یہ بتانا تو چلو بندہ بولے ٹھیک، موضوع بھی کس بارے میں بات وہ نہیں بتا پایا. اللہ. تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے، یعنی خود تو یہاں موجود ہے، دماغ کہیں اور جو ہے اس کا گھوم رہا ہے. تو ان ساری اپنی کمیوں کو دور کرنے کی بجائے اور یہ جو گیپ ہے اس کو فل اپ کرنے کی بجائے یہ کہہ دینا ارے اس کو تو ٹیچر نے نقل کروائیے. ٹیوشن پڑھتے نا ان کے پاس، انہوں نے کیا کیا؟ پاس کر دی. انہوں نے پہلے ہی پیپر بتا دیا ہوگا بھی یہ کچھ آئے گا، اپنے بل بوتے پہ کہا. یہ باتیں ان کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، ان کا حقیقت سے کیا ہے؟ تعلق بھی نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر بھی بیتی ہوئی بات ہے مہروز بھائی. ہمارے زمانے میں بھی جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو
جو جس ٹیچر کے پاس جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو ان کے سبجیکٹ میں اگر اس کے نمبر کیا تھے، اچھے آتے تھے، تو اس پہ یہی بات کرتے تھے وہ کیا ہے کہ ٹیچر نے کیا کیا ہے، نقل نقل کرائی ہے، پیپر پہلے ہی بتا دیا ہے، یوں سوالوں کی کیا کر دی ہے، پہلے ہی تیاری کرا دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، یعنی یہ باتیں کر کے اپنی جو محنت نہیں کی، اپنی جو کمی ہے، اپنی جو خرابی ہے، اس سے لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ پردہ ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پردہ ڈلتا نہیں ہے، اس سے وہ نقص دور ہوتا نہیں ہے، اس سے وہ خرابی دور ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ بعض اوقات بندہ ان چیزوں کی بنا پر کیا کر رہا تھا، دوسرے کو اپنی خرابیوں کو جسٹیفائی کرنے کی وجہ سے دوسرے کو کیا کر رہا ہوتا ہے، ملائن کر رہا ہوتا ہے، اس پہ کرٹیسزم کر رہا ہوتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، یا اس کے کسی مفاد کو ٹھیس پہنچ گئی۔ جیسے ایک مثال ہے، کوئی بات ہوئی، اس پہ جو ہے وہ بندے کو لگا مجھے کیا کر دیا، ہرٹ کر دیا، اب اس کے اوپر اب ہرٹ ہو گیا ہے، تو اب پہلے کیا تھا، پہلے پسینے سے خوشبو آ رہی تھی، اب خوشبو سے کیا ہے، بدبو آ رہی ہے، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ تو ہمیں اس انداز اور مزاج سے باہر آنا ہوگا۔ زبان جو ہے نا، زبان کو بولنے میں ٹائم نہیں لگتا، لیکن زبان کے بولے ہوئے کو جب بندے کو بھگتنا پڑتا ہے نا، پھر بڑا مشکل کام ہو جاتا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ سلمان دنیا میں بھی، میروز بھائی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت تو پھر آخرت ہے نا، اللہ ہمیں بے حساب بخشش کی خیرات عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی بھگتنا جب پڑتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ آپ کو اس کا نتیجہ کیا کرنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا۔ یہ لفظ بعض بندے کو چھوٹا لگتا ہے، اللہ معاف کرے، کبھی ایک ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ ایک چکر لگا لے، ایک تھانے کا چکر لگا کے آ جائے، وہاں جو حوالات میں بیٹھا ہوا نا، اس کو تھوڑی دیر دیکھ کے آ جائے۔ عبرت کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، جیل میں جو ملاقات کرنے کے لیے مہروز بھائی آتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ان کا جو مطلب وہ حال ہوتا ہے۔ ہم نے جیل کے پروگرام کی ریکارڈنگ ایک گرمی کے موسم میں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم تو مہروز بھائی جس گاڑی میں تھے، اس گاڑی میں کیا تھا، اے سی تھا، ٹھیک ہے، یعنی باقاعدہ ایک سسٹمیٹک انداز میں ہم پرمیشن ساری ہمارے پاس تھی، ایک مطلب ہم کر رہے تھے، تو ہماری گاڑی بھی جو ہے نا وہ اندر تک گئی، اور جناب بالکل جیل کے یوں بولیے کہ قریب ہی جہاں وہاں پر جا کر کے رکی، اور ہم وہاں سے جناب بیرک کے قریب نہیں، بیرک کے قریب نہیں، جیل کے اندر، ہاں جی، ٹھیک ہے، یعنی جیل کے بیرک تو بہت اندر جا کے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے بھی 2-3 ہوتے ہیں، وہ فیزز ہوتے ہیں، وہ پارک آفیسز کے پاس جا کے رکے، ہاں یوں کہہ لیں آپ، قریب جا کے جو رکی، ہم وہاں اترے اور پہنچے مہروز بھائی، اور مجھے بتایا گیا کہ جو ملاقاتی جو آتے ہیں نا، جی، وہ تو ادھر باہر سے پیدل مارچ ان کا شروع ہوتا ہے، اور پیدل جو ہے وہ چلتے آتے ہیں، دھوپ ہے اس میں بھی کیا ہے، چلتے آ رہے ہیں، اور کس انداز میں آ رہے ہیں، پھر پہنچ رہے ہیں، اور آگے کیا ہو رہا ہے، یہ تو وہ بھگت رہا ہے جو کون ہے، ابھی باہر ہے، یہ تو باہر والا بھگت رہا ہے نا، جو اندر بھگت رہا ہے وہ معاملہ کیا ہے ساتھ میں، یہ پھر 2 آتشاہ ہے ساتھ میں، 2 نہیں بلکہ 6 آتشاہ ہے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو یہ زبان کا بولا ہوا بعض وقت بندے کو بھگتنا پڑ جاتا ہے، وہ مکافات عمل کی صورت میں آ جائے تو زندگی عذاب بنا دے گا، اللہ، وہ سزا کی صورت میں آ جائے تو زندگی ایسی مشکل کر دے گا کہ آپ اور میں اس کا جو ہے وہ تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم مہروز بھائی جیل میں ہم نے ریکارڈنگ پروگرام کی ہے، جی یاد ہے، لیکن ہم جو ہے وہ آپ یقین مانے مہروز بھائی، جو میرا حال تھا، ہم نے 6 گھنٹے ریکارڈنگ کی ہے، یعنی وہ حال میرا وہ 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں نہیں ہوا جو یہ 1.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں یوں بولے 1.5 گھنٹے تقریباً ہم نے کیا، اور حال میں آپ کو بتا نہیں سکتا مطلب وہ کیا ہو گیا۔ تو لفظ بھگتنے میرے جو بولے ہوئے یہ مجھے بھگتنے پڑ جائیں سزا کے طور پر یا مکافات عمل کے طور پر، اس سے بندے کو کیا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور اپنے حال پر جو ہے نا وہ رحم کرنا چاہیے، اور جو منہ میں آئے بول دینا، کہہ دینا، کوئی پرواہ اس کی نہ کرنا، صحیح ہے غلط ہے، آخرت میں اس کا مجھ سے کیا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، تو یہ ایک ایمان والے کا انداز کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان بے لگام نہیں ہونی چاہیے، زبان بے لگام یہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میرے فرماتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو۔ تو جن کو اللہ کریم نے نوازا ہے، جن کو اللہ کریم نے دیا ہے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، اور ان کو جو ہے وہ دولت عطا فرمائی ہے، اور ان پر نیگیٹو وے میں کرٹیسزم کرنے کی بجائے
بندے کو اپنی خامی کو دور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، جبھی جو ہے معاملہ بن پائے گا۔ میں مہروز بھائی کی گھڑی کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اگر مجھے گھڑی چاہیے تو میں گھڑی خرید کے پہن لوں۔ یہ کمی تبھی پوری ہوگی جب آپ نے خرید کے پہننی ہے۔ نہیں آپ پہنیں گے تو میں بھی لا دوں گا، بشرطے کہ آپ پہنیں۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، اللہ محبت سلامت ہماری رکھے۔ میں ایک بات کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کا فریم انہوں نے دکھایا، گھڑی بھی آپ کی دکھائی، تو میں نے اسی سے میں نے کہا چلیں ایک بات جو ہے وہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بولتا رہا ہوں یار یہ کوئی گھڑی ہے، یہ کوئی پہننے کے قابل ہے، یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ضرورت کیا ہے اس کی؟ یہ باتیں کرنے سے میری کلائی پر کی آنی نہیں ہے۔ باتیں بہرحال کیا ہیں وہ ہو جائیں گی، وقت کیا ہے گزر جائے گا۔ کوئی دل کو بندہ بولے اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات، بس یہ بھی جھوٹی تسلی ہے۔ ایک تسلی اصلی تسلی ہوتی ہے، ایک جھوٹی تسلی ہے، تو یہ جھوٹی تسلی ہے۔ تو یہ دینے کی بجائے بندے کو چاہیے کہ جو اصل کام اس کا ہے اس کی طرف جو ہے وہ اپنا توجہ مبذول کرے۔ خامی ہے تو خامی دور کرے، کمزوری ہے تو کمزوری کو کیا کرے، دور کرے، اور نیگیٹو وے کے اندر آ کے زبان کا استعمال ہرگز نہ کرے۔ میں چاہوں گا کچھ راشد نور بھائی اس عنوان پر گفتگو فرمائیں، پھر ہم آگے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ دیکھیے دولت جو ہے سلمان بھائی دو طرح کی ہے، میں سمجھتا ہوں موضوع کی مناسبت سے۔ ایک دولت تو وہ ہے کہ جس کو ہم مال و دولت، ان کے پیسہ کہتے ہیں، سونا چاندی ہے، یا پھر اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری جو قیمتی ترین دولت وہ ہے آپ کے الفاظ۔ الفاظ آپ کے اچھے ہوتے ہیں تو دلوں پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اگر الفاظ برے ہوتے ہیں تو اس کا اثر بھی پورا پڑتا ہے۔ ایک جملہ معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو جملہ جس نے بھی لیا نا، اس نے اپنی تہذیب، اپنی تعلیم اور اپنی غیر اخلاقی حرکات کو چھپانے کے لیے یہ وضع کیا ہے۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ دل کا اچھا ہو تو زبان سے کڑوے اس کے نکلیں کچھ چیزیں؟ اگر دل کا اچھا ہے تو انشاءاللہ زبان سے اچھی ہی باتیں نکلیں گی۔ وہ کہا جاتا نا کہ برتن میں جو کچھ ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ دل میں اگر آپ کے اچھی چیزیں ہوتی ہیں، دل میں اگر آپ کا اچھا اخلاق ہے، آپ اچھے انسان ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے اچھا ہی نکلے گا۔ اور پھر یہ جو کہنا کہ جی یعنی آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ نہیں، میں زبان کا کڑوا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، آپ اس سے اتفاق نہیں؟ نہیں، میرا واقعی سے نہیں، بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ مٹھوں جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا جی چلیں آپ کنٹینیو۔ مٹھو جیسے مطلب تھوڑا اس کو واضح کر دیں نا۔ وہ میٹھے ہیں نا، جو کنو اسٹائل کے ہمارے یہاں ایک پھل ملتا ہے، ہمارے یہاں تو مٹھے کہتے ہیں اسے، تو وہ جب آپ کھاتے ہیں ذرا سی دیر بھی وہ کٹے رہ جائے نا، یعنی سیکنڈوں میں وہ کڑوے ہو جاتے ہیں، تو وہ کڑوے آپ کھاتے ہیں لیکن اس کی تاثیر جو ہے نا مفید ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو دیکھیں اچھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ نگران شورا کا میں یہاں پر جملہ ایک نگران شورا کا کوٹ کروں گا، چلے آپ کی اسی بات پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق بات بھی حق طریقے سے کی جائے تو اثر رکھتی ہے۔ جی، آپ اگر اچھی بات اچھے طریقے سے کریں گے تو اثر رکھے گی۔ بات اچھی کرنی ہے لیکن کرنی ہی آپ نے غلط طریقے سے ہے تو وہ بات اثر نہیں رکھے گی۔ اور دوسری بات دیکھیے مہروز بھائی، یہ جو آپ اچھی بات کرتے ہیں نا کہ بعض میٹھے ہوتے ہیں، اب میٹھے پن میں بھی منافقت نہ ہو، خوشامد پسندی نہ ہو۔ اس میں یہ نہ ہو کہ آپ میٹھی بات کر کے سامنے والے کا دل خوش کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر اس بندے کا نقصان ہو، یہ تو غلط چیز ہے نا۔ یا دل کے اندر اگر منافقت ہے، دل کے اندر اگر خباثت ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی، وہ سامنے والے کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے جناب میں دیکھیں باتیں اچھی کر رہا ہوں، اس سے نقصان ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہتے ہیں۔ اب زبان سے جو سلامتی، یہ صرف ظاہری سلامتی نہیں ہے، ان فیوچر اس کو جو نقصان ہو سکتا ہے وہ بھی سلامتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا، اس کے بعد میں نتائج کیا ہوں گے، تو آپ کو اس پر بھی تو غور و فکر کرنا ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال بات وہی ہے کہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں نا، بڑی ایک دولت ہوتی ہے، یہ بھی ایک دولت ہے، ایک قیمتی ترین چیز ہوتی ہے۔ اس سے آپ دوسروں کا دل خوش بھی کرتے ہیں، دوسروں کو رنجیدہ بھی کرتے ہیں، دوسروں کو آپ توڑ بھی دیتے ہیں اور دوسروں کو آپ جوڑ بھی دیتے ہیں۔ دوسروں سے محبت کا برتاؤ کریں لیکن دل سے کریں۔ تو بولتے ہوئے سوچنا ضرور چاہیے کہ جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے لیے کتنا مفید ہے اور دوسرے والے کے لیے کتنا مفید۔ صحیح، بہت اچھی بات کی۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اپنے راشد بھائی نے جو بات کی اور جس سینیریو میں کی وہ بالکل درست ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، کریلے یاد آ گئے کہ کڑوے ہوتے ہیں لیکن اگر اچھے بنے ہوں، جنہوں نے راشد بھائی نے جو بات کی نا کہ حق بات جو ہے وہ سلیقے سے طریقے سے کی جائے
تو وہ جو کہتے ہیں کہ حق یا سچ کڑوا ہوتا ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن اس کو کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. جیسے کریلے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی اچھے فرد نے، اچھے بنانے والے نے بنائے ہوں تو پھر لوگ بڑے شوق اور ذوق سے کھاتے ہیں، اور اپنی اپنی پسند ہے. آپ ویسے کیسے کھائیں؟ مجھے پسند ہے. کس طرح؟ یعنی کریلے میں روز بھائی خالی کریلے ہی بنتے ہیں، یعنی کریلے میں کچھ صرف نہیں کریلے، ڈلتا؟ اونلی کریلے. ہاں جی، کریلے بیج کے ساتھ بنتے ہیں، جی یعنی کریلے کے بیج جو ہے نا جی یہ بھی پکتے ہیں جی جی. اور بڑے مزے کے بنتے ویسے ہمارے یہاں کریلوں کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے کہ یہ سنگل بنے، سیپریٹ بنے، صحیح. بلکہ یہ ہے کہ ان کا نہ کسی کے ساتھ جوڑ بناتے ہیں ہمارے یہاں. جیسے کریلے قیمہ ہو، کریلے گوشت ہو، کریلے دال، چنے کی دال کے ساتھ بنتے ہیں. اور ایک میں نے کھائے تھے آج کل کچھ نئے طریقے سے بھی بننے لگے کریلے آلو. وہ سمجھ میں تو نہیں آئے، لیکن باہر آلو کریلے بھائی لوگ نہیں پہلی بار بنائے ہوئے تھے. تو بہرحال قیمہ بھرے کریلے تو آپ نے بات ہی نہیں کی میرے. جی جی بالکل، قیمہ بھرے کریلے. آپ دیکھیں میں نے نام لیا اور عمر فیاض بھائی نے کہا آئے آئے. اصل میں اب یہ چیز ایسی ہے، موضوع میں آ گئی ہے تو میں تھوڑا سا عرض کروں. یہ ایسی چیز ہے جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں نا، تو کریلے ان سبزیوں میں سے جسے پسند ہوں گے بہت پسند ہوں گے، ایسا ہی اور جسے نہیں پسند ہوں گے نا وہ بالکل نہیں کھائے گا. ایسا ہی. اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اللہ کا شکر ادا فرمائیں. رب کریم نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. مہروز بھی مجھے کسی ہمارے استاد ہیں، استاد قبلہ یوسف مدنی صاحب نام کا القدسیہ، ان کی ایک بات میں نے جو ہے نا وہ پڑھی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کے مخلص ہیں نا جی ان کا سخت رویہ برداشت کرنا سیکھیں. واہ. جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے مخلص ہیں، ان کا سخت رویہ برداشت کرنا سیکھیں، ورنہ منافق کی عاجزی یہ آپ کو برباد کر دے گی. زبردست. تو یہ فرق کرنا کیا ہے بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. بات کہنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس پریولیج ہوتا ہے. جیسے ماں باپ کے پاس کیا ہے، ایک پریولیج ہے، ان کے پاس کیا ہے، ایک پریولیج موجود ہے. وہ اب اولاد کو بات کہہ سکتے ہیں، سختی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور برکت والا معاملہ یہی ہے کہ آپ سمجھائیں بتائیں. اور اس کا بڑا فائدہ ہے سمجھانے بتانے کا. آپ کے بچے سمجھدار ہو رہے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، اگر وہ آ رہے ہیں تو آپ انہیں سمجھانا شروع کریں. بیٹا یوں کام، آپ خالی اس کو جو ہے وہ جھاڑ دیں گے، اس کو کسی ایک بات پر رک تو جائے گا لیکن دوبارہ پھر وہی کام کر لے گا. آپ اس کو پاس بٹھا کے بتا کے سمجھا دیں. مہروز بھائی میرا جو بچہ تھا نا، اس کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو خون کی کمی ہے. ایک بچے کے بارے میں کہا خون کی کمی ہے، اور 1-2 باتیں اور جو ہے وہ بتائیں. تو ہم نے اس کو کس طرح کور کرنا ہے یہ فیصلہ کیا، اور بچے کو میں نے جو ہے نا پاس بٹھا کے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا، بیٹا روزانہ 1 ایپل بھی کھانا ہے اور یوں بھی کرنا ہے. غذا پر آپ نے فوکس کیا، غذا پر فوکس کر لیا ہم نے. دوائی تو جو تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، یوں بھی کیا. اچھا اس کا کھانے کا یوں من نہیں، ذہن نہیں تھا. ٹھیک. 2 مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے بیٹا کھایا سیب کھایا آپ نے؟ ابو جی میں نے نہیں کھایا. میں نے کہا نہیں میرا بیٹا سیب کھائیں گے تو پھر آپ ذہن طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. تو ماشاء اللہ وہ کیا کر رہا ہے، سیب کھا رہا ہے بغیر کہ ہی کھا رہا ہے. یعنی وہ جدول بن گیا ہوا ہے کہ کیا کرنا ہے، سیب کھانا ہے، ورنہ خون کی کمی کا معاملہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو بعض اوقات بچے کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس سمت میں بھی آئیں. اور اگر ماں باپ نے کسی بات پر ڈانٹ بھی دیا ہے، یا یوں بولے جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے کوئی سخت بات بول بھی دی ہے سخت لہجے کے اندر، تو اب ہم بھی اس پر آ کے مطلب بگڑ کر بیٹھ نہ جائیں. مجھے نگران شورا کی بات بڑی پیاری لگی. اللہ ان کو دراز الخیر عطا فرمائے. مہروز بھائی اللہ کو جان دینی ہے. میں آپ کو عرض کروں، میں اپنی زندگی میں مجھے بہت سارے مقامات پر یوں لگتا ہے کہ اگر نگران شورا کی صحبت میسر نہ ہوتی نا، یا ان کے ساتھ جو بیٹھ کے پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ نہ ہوتا نا، ان سے سیکھا نہ ہوتا، تو ہماری زندگی میں بھی بہت ہرڈلز، بڑی رکاوٹیں، بڑے مسئلے ہوتے ہیں جو کیا ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مطلب حل ہو جاتے ہیں. وہ بات کیا تھی، وہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، آپ نے ایک مشورے میں جو ہے نا وہ سمجھاتے ہوئے ذمہ داران کو جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ اپنے دل کو کانچ کا گھر مت بنائے گیا، کانچ کا برتن مت بنائے، ذرا سی ٹھیس لگنے پر کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے.
یوں دنیا میں آپ نہیں رہ سکتے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بات ہے کہ بندے کو بھی کانچ کا برتن نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی جو ہے وہ ٹھیس پر کیا ہو جائے گا, یہ اس نے ٹوٹ ہی جانا ہے, اس نے ٹوٹنے روٹنے پھوٹنے پر ہی بندہ فوکس نہ کرے, کوئی کرنے والا کام بھی کر لے. تو اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بات بالکل اچھی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے, اچھے انداز میں ہونی چاہیے, اچھے طریقے سے ہونی چاہیے, نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے, اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن اگر کہیں لہجے کی سختی, مزاج کی تیزی, الفاظ کی تندی کہیں پر آ گئی ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ اس کو تھوڑا ڈائجسٹ بھی کر لے, اس کو کیا کر لے, اس کو تھوڑا ہضم بھی کر لے اور اپنی لائن کیا کرے, سیدھی رکھے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہت ساری گفتگو ہماری زبان کے استعمال پر بھی ہوگی. بعض اوقات ہم ایک ہی رو میں چل رہے ہوتے ہیں, یعنی جو دولت مند ہے اسے کیا کر رہے ہیں, اس کو لپیٹ ہی رہے ہیں. تو بیلنس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے. نہ تو دولت مند کسی فقیر کو جو ہے وہ لپیٹ رہا ہو اور نہ ہی کوئی فقیر کسی دولت مند کو کیا کرے, لپیٹنے پر آئے. تو اپنا اپنا معاملہ بندے کو جو ہے وہ دیکھ کر کے رکھنا ہے. بہرحال مال کی زیادہ طلبی, دولت کی حرص, یہ انسان کو خراب کر دیتی ہے. امیر سنت نے کیا لکھا ہے, فرماتے ہیں, بڑا پیارا جو ہے وہ شعر ہے مہروز بھائی, عمر فیاض بھائی کی اجازت سے, محفوظ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, چلیں بات. فرماتے ہیں مال کی حرص مت کرو اس میں, حرص کہتے ہیں لالچ, مال کی حرص مت کرو اس میں, دو جہاں کا وبال رکھا ہے, دو جہاں کا وبال رکھا ہے, اور تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں, تیری رزق حلال رکھا ہے, تیری رزق حلال رکھا ہے. یہ مل ہی جانا ہے انشاءاللہ. کھا ہی رہے ہیں روز بھائی, اللہ کی رحمت ہے. اور مجھے عدنان چشتی صاحب کی ایک بات نہیں بھولتی. جس زمانے میں آٹے کے نرخ رکنے پر نہیں آ رہے تھے, بڑھتے ہی جا رہے تھے, تو آٹا جب 100 روپے کلو ہوا نا, تو میری اور حافظ عدنان چشتی صاحب کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے حافظ صاحب سے کہا, میں نے کہا یار حافظ صاحب آٹا 100 روپے کلو ہو گیا. تو حافظ صاحب نے کہا مجھے, انہوں نے کہا یار بٹ صاحب یہ 1000 روپے کلو ہو جائے نا تو بھی ہم نے آٹا ہی کھانا ہے, ریت نہیں کھانی. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ کھا ہی رہے, آٹا ہی کھا رہے. روٹی جب 2 روپے کی ملتی تھی تب بھی روٹی کھا رہے تھے, آج 30 روپے کی مل رہی ہے, آج بھی کیا کر رہے ہیں, روٹی کھا, مٹی تو نہیں کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. اللہ کا شکر الحمدللہ. تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی جو ہے وہ عطا فرمائے. چلیں کال دیتے ہیں ناظرین کی مہروز بھائی, پھر انشاءاللہ موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں آپ کے انشاءاللہ. جی میں آپ کا چینل سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں, عبد الکریم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے مجھے بہت پسند آیا ہے, بہت ضروری بھی ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے, اور میرا خیال ہے یہ بہت ہی آپ کا اچھا پروگرام ہے. اگر ہو سکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت وغیرہ اگر آپ پروگرام میں شامل کر دیں تو. یا مرحبا, پروگرام میں لیں گے انشاءاللہ. جی کال. حافظ اویس رضا تاریخ لکھا سے بات کر رہا ہوں. بہت ہی اچھا پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس میں بہت کچھ سننے سیکھنے کو ملتا ہے. سلمان بھائی, نعت خان بھائی سے یہ عرض تھی کہ یہ کلام سنا دیں, رخ دن ہے یا مہر سما, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا. تو لمبا سے میسج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی دعا, صحت کی دعا کی اس میں کہا جا رہا ہے. اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے جی, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آمین آمین آمین. کلام سنا دیں, کون سا جی؟ دل کو سکون
دل کو سکون چمن میں ہے نہ لال آزار میں، لگتا نہیں یہ دل میرا جڑے دیار میں۔ اللہ آپ کو برکت دے، بہت شکریہ میسیج کرنے کے لیے۔ اور یہ کہاں سے میسیج ہے جی؟ ستیانہ سے میسیج ہے زہیب بھائی کا، اور شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا یہ کلام سنائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، کلام سنائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ جی، ضرور۔ محفوظ بھائی سے کوئی پنجابی کلام بھی سنوا دیا جائے۔ ایتھے دل نہیں لگتا یار، چلیے شہر مدینے نو۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں جی خانپور شہر سے میسیج ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھا، حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کر دی، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آگے چلتے ہیں جی، ناظرین کی کال لیتے ہیں۔ میرا نام ہانی تاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ عبدل شمع مجھے یہ سنا دے، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا 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 جی۔ ایک اور کال لیتا ہے۔ غوث محمد اتاری فیصل آباد، یہ والی نعت سنا دیجیے، مدینے کی پاک گلیاں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، یہ کلام سنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کا کہا جا رہا ہے جی، اللہ کریم کامیابی عطا فرمائے اور نیک اور جائز مقاصد اللہ کریم پورے فرمائے، آمین۔ کلام کی فرمائش بھی ہم نے لی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ دولت آتا ہو، یہ تو محفوظ بھائی سنائیں گے۔ محفوظ بھائی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ دولت آتا ہو۔ صلی اللہ علیہ۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے آقا۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے، بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں۔ یہاں پر ہم آپ کو ویڈیو پیکیج دکھا رہے ہیں، پھر امیر سنت کا ہمارے پاس ایک آڈیو بیان ہے، بہت زبردست موضوع ہے، آئیے دیکھیے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے دل دکھا دیا، کیمیا سعادت میں یہ واقعہ موجود ہے، کسی نے ان کا دل دکھا دیا تو انہوں نے مطلب ناراض ہو کر اس کو اس طرح بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا بہت سارا مال دے اور تجھے مطلب بہت ہی تندرست اور توانا کرے۔ یہ ان کے نزدیک بد دعا تھی جو انہوں نے دی۔ تو سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بد دعا کا خلاصہ بھی خوب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو کثرت مال اگر میسر آ جاتا ہے تو مال جو ہے وہ مطلب یعنی کہ بندے کو غافل کرتا ہے، گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، اور بندہ جو ہے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور طرح طرح کی عیاشیوں اور عیش کوشیوں میں پڑ کر وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح صحت، اگر کسی کی صحت اچھی ہو، جاندار ہو، باڈی اس کی اچھی ہو، تو اس کو تکبر پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ وہ کمزور کو دبائے گا، حقیر سمجھے گا، جس کو مطلب دھمکیاں دے گا، اور اپنی مطلب یعنی کہ وہ صحت کی وجہ سے دوسروں پر وہ روب جھاڑے گا۔ یہ ہوتا ہے جو باڈی بلڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا پہلوان ہوتے ہیں، عموماً ان کو دیکھا کہ وہ مطلب یعنی کہ سینہ کھلا ہے، سونے کا لاکٹ وہ پہنتے ہیں، عموماً یہ دیکھا ہے سونے کا لاکٹ سینے پر ہے، اور وہ اپنی سینہ غالباً اس لیے کھلا رکھتے ہوں گے کہ ان کے جو سینے کی جو باڈی ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، جو صحت مند اور توانا اور مطلب یعنی کہ ورزشی جسم والا ہے تو وہ باڈی اس کی اچھی لگتی ہے، یا وہ بنیان پہنتے ہیں، ہاف آستین بنیان، تاکہ مطلب ان کی اس کو جو گوشت ہوتا ہے بازو کا، غالباً اس کو مچھلی کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس طرح مچھلی کا گوشت جو ہے بازو کا وہ مطلب، اور اس طرح وہ چلنے کا مٹک مٹک کر ان کا انداز، اکڑ کر چلنے کا انداز،
یہ مطلب عموماً دیکھا ہے، ہر ایک ایسا کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن مطلب یعنی کہ بہرحال دیکھا بہت ہے۔ جو مدنی ماحول میں آ جاتا ہے خیر اس کی تو بات ہی دوسری ہے، لیکن جو ماحول میں نہیں ہوتے وہ عموماً اس طرح مطلب ہے کہ اپنی صحت پر اور اپنے ورزشی جسم پر بڑا ناز کرتے ہیں، بڑا اتراتے ہیں بعض اوقات، اور عام طور پہ لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، اور جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے، بعض اوقات انجام ان کا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ میں چھوٹا جب تھا تو ایک شخص ہوتا تھا ہمارے علاقے میں، محلے میں، ہم کھیلتے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، تو اگر کوئی جیسے گنڈا کھا رہا ہے، گولا گنڈا، اس کا چھین کے منہ میں، کوئی شیرنی کھا رہا اس کی چھینی اس کے منہ میں، عورتیں بیچاریاں وہ آم کی جو مٹکیاں جو ہوتی ہیں، ماٹلی یا مٹکی، وہ عورتیں وہ نل میں لائن لگانے کے لیے پانی کا نمبر جلدی آ جائے اس لیے وہ بیچاری لگاتی نہیں، تو میں دیکھتا تھا وہ ان کی مٹکیاں اٹھاتا اور دھوم دھوم اس کو پھوڑتا تھا، تو مزے لیتا تھا، عورتیں شور مچائیں تو سب ڈرتے تھے اس سے، بیچاری کیا کر سکتی تھی۔ اچھا لڑائیاں اس کی میں بچپن میں دیکھتا رہتا تھا، تو وہ جس سے بھی لڑتا تھا میں نے ہمیشہ اسی کو غالب دیکھا، جس سے لڑا اس کی آئی شامت، یعنی اگر اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ بھئی یہ کوئی خطرناک آدمی ہے، بعد اس نے پکڑنا ہے اور اچھل کے ٹکر دینی ہے، اس کی نکسیر پھوڑنی ہے، وہ خونم خون۔ یہ میں نے بہت دیکھا، کبھی اس کو پیٹتے نہیں دیکھا تھا میں، حتیٰ کہ ایک بار وہ اتنا بیمار ہوا کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ خون کی الٹیاں کرتا تھا، خون کا وہ ڈھیر ہو جاتا تھا، مگر اس کی جان نہیں گری، اکھاڑے کا پہلوان تھا، بہت طاقتور تھا، جان اس کی گری نہیں۔ آخرکار ایک بار ہم کھیل رہے تھے محلے میں، تو خبر آئی کہ بھئی وہ فلم دیکھ کر آ رہا تھا اور اس کو کسی نے چاقو مار دیا اور انتقال ہو گیا اس کا۔ یقین نہ ہے کہ یار ایسا مطلب ہے کہ کڑیل جوان، شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس کی، بہت اچھی جان تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، بہت کڑیل جوان تھا، عمر بھی زیادہ غالباً نہیں تھی۔ یار یہ اور اس طرح کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو ہر وقت اس کو تو غالب ہی دیکھا تھا، بھائی بھی اس کے فخر سے کہتے تھے کہ اس کی آنتیں باہر آ گئی تھی مگر ہمارے بھائی صاحب آنتیں سمیٹ کر اس کے پیچھے بھاگے تھے، اتنے جاندار۔ بہرحال اس کا ہو گیا انتقال، اللہ بیچارے کی مغفرت فرمائے، اس سے ہمدردی ہی ہے، نعوذ باللہ، کو بغض و عناد نہیں۔ لیکن میں ایک کارنامے بتا رہا ہوں کہ جان اچھی تھی، صحت اچھی تھی، تو اس کے جو کارنامے ان آنکھوں سے میں نے دیکھے۔ اس کے علاوہ اپنے بچپن میں اور لوگوں کے بھی کارنامے میں نے اس طرح دیکھے جو صحت مند ہوتے ہیں یا جن کو اسلحہ چلانا آتا ہوتا ہے، کسی اور بڑے بدماش کی یا خاندان میں جن کے بدماش اور صحت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے مطلب بڑے کرتوت دیکھیں، عبرتناک ان کے انجام دیکھے سنے ہیں۔ تو بہرحال سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا کا خلاصہ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دولت زیادہ آئے گی تو دولت کے نشے میں مست ہو کر یہ گناہ زیادہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا اور غفلت کرے گا، اور غفلت بعض اوقات ایمان کو لے جاتی ہے۔ اللہ کریم ہماری غفلت کو دور فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی اللہ کریم نصیب فرمائے، آمین۔ محفوظ بھائی کچھ کلام شامل کریں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے جگ لگ گیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، سارے جگ لگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، ریاں مہک جیویں جنت دیا گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، اینا گلیاں تو تن منواریے، کریے سجدے شکر گزاریے، اینا گلیاں تو تن منواریے، کریے سجدے شکر گزاریے، تھے نور دیا سچیاں نے ٹھلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، بھئی سارے جگ نال لگ دیا چنگیاں، مدینے دیا پاک گلیاں، مدینے دیا پاک
سونے صدقہ اپنے غلاماں دے سونے خالی جاواں میں تیرے دربار چوں پہنچ سائل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاروں مدینے گئے پہنچ سائل تے سب دے سفینے گئے بخت والے ہزاروں مدینے گئے میرے بغداد دی کشتی نام خدا میرے بغداد دی کشتی نام خدا پار کر دے غمان تو مجدھار نو پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنسا سے جائیں گے دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو کریے روزے دیدار کریے روزے دیدار چلیے شہر مدینے نوے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوے تھے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نو دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما خورشید تھا کس زور پر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیکھ اکبر کا الہی رحم فرما فاطمہ سے دیکھ اکبر
تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا بیان ہو، کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور دولت کی حرص سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانے کی ایفرٹ اور کوشش کریں۔ مجھے رزق کمانا ہے اور حلال کمانا ہے، یہ اپنا ذہن بنائیں۔ حرام سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، حرام نہ کھانا ہے نہ اپنی اولاد کو کھلانا ہے، ورنہ وبال اور بربادی نے ہماری زندگی کا حصہ بن جانا ہے، یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ تو حرام سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور حالات تبدیل فرما دے اور ہماری غربت کو امیری سے تبدیل کر دے، ہماری تنگ دستی کو فراخی سے تبدیل فرما دے، ہمارے دکھ کو سکھ سے تبدیل کر دے، ہمارے گھر کو جو ہے بے گھری کو جو ہماری صورتحال ہے اس کو تبدیل کر کے ہمیں اپنے گھر والا جو ہے وہ بنا دے، تو پھر حالات کے تبدیل ہونے سے اپنی سوچ کو نیگیٹو سینس کے اندر تبدیل ہرگز نہ کریں، کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو، جن کے پاس جو غریب ہیں ان کو پھر حقیر اور ذلیل مت سمجھیں۔ بعض اوقات بندے کا اپنا بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ غریب ہوتا ہے، لیکن اس کا جو انداز ہوتا ہے وہ خسیس ہوتا ہے۔ خسیس، یہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یوں بولیے، اب اس کو ہلکا لفظ اس میں لے کر آئیں تو وہ یہی ہے کہ اچھا انداز نہیں ہوتا۔ ایک خاندانی جسے یوں کہا جائے، بندے کا انداز بتاتا ہے کہ نیا نیا امیر ہوا ہے، نئی یوں بولیے کہ اس کی یہ جو صورتحال ہے یہ تبدیل ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں، ان کا احساس کریں۔ میں چاہوں گا عمر فیاض بھائی آج کے پروگرام کی آخری بات آپ بتائیں تو پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ آپ ابھی جو گفتگو کر رہے تھے مجھے ایک روایت یاد آ رہی تھی کہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جب پہلے کے زمانے میں کوئی شخص گھر سے باہر کمانے کے لیے جاتا تھا تو گھر والے یہ کہا کرتے تھے کہ حلال اور حرام کے معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اگر تم حرام کما کر لائے تو ہم بھوک تو برداشت کر لیں گے لیکن اللہ پاک کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ حلال کمانے اور حرام کمانے کے معاملے میں ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور میں اس جملے پر اختتام کروں گا کہ صرف لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے نا یہی دولت ہے، یہی نہیں ہے۔ صحت بڑی دولت ہے، ماں باپ اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کی مسکرا رہی ہیں، بچوں کی مسکراہٹ ہے، گھر کے اندر بچوں کی وجہ سے رونق ہے، تو آپ بہت امیر ہیں۔ ایسے پیسوں کا بندہ کیا کرے کہ بندہ جو ہے نا وہ بیڈ پر بستر پر لیٹا ہوا ہے اور پیسہ ویسے اس کے بعد تجوری میں بہت ہے، لیکن وہ جو ہے صحت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، گھر والے نہیں ہیں۔ بندہ اتنا بڑا بینکیوٹ کر لے، خاندان والے شادی میں شرکت نہیں کر سکتے، تو بندہ پھر کیا اس کی پیسوں کا اور دولت کا۔ تو جو ہے وہ یہ سب نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، چاند سورج یہ وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، تو جو ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ وہ بڑھتی رہیں گی۔ یا مرحبا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا رسول اللہ کی سلام علیہ، یا حبیب اللہ کی سلام علیہ، یا رسول اللہ کی سلام علیہ، یا حبیب اللہ کے سلام علیہ۔ میں تو کیا چیز ہوں، بادشاہ تاجور، تیرے دربار کی جادیاں ہم کرتے ہیں رات دل ہلتے جائیں گے، مانگتے رات دل دعا یا رسول اللہ کی سلام علیہ،
سلام علیہ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام عرش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سانس ان کی شوقت پیدا ہو سلام سے خدمت کے قدسی گئے ہارازا مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بعض ہدایت پیدا ہو سلام سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے